Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ جوڑنا ہے نا. پیغمبر نے جوڑا ہے, امت کو اکٹھا کیا ہے, اور امت کو اکٹھا کر کے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینک, یہ آ گیا, یہ تو نص ہو گئی. اگر اس کو ہم عوامی لہجے میں جوڑ نہ لیں تو وہ بھی مراد ہے. ہمارے علماء اکثر اسٹیج پہ کہتے رہتے ہیں ہمارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں لفظ محمد کا ہو تو 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں, حضور جوڑ کے لیے آئے, توڑ کے لیے نہیں آئے. یہی کہتے ہیں علماء. تو میں نے نص بھی پڑھ لی, عوامی جملہ بھی رکھ دیا. تو جب حضور 2 دفعہ جوڑ رہے ہیں تو نبی کا کام جوڑنا ہے, تو عالم کا کام بھی جوڑنا ہے. عالم جڑے گا, علماء جڑیں گے, امت جڑے گی. علماء نہیں جڑیں گے, امت نہیں جڑے گی, یہ طے ہے. علماء جڑیں گے تو امت جڑے گی, یہ نہیں جڑیں گے امت نہیں جڑے گی. وہ کہیں گے آپس میں ان کا اختلاف ہے, یہ ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے, ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی مخالفت, ایک دوسرے کے خلاف زبان پر نطق لسان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ پھر لوگ ہمیں ریچھ کی طرح لڑانا شروع کر دیں گے, جیسے وہ ریچھیں لڑتی ہیں نا آپس میں, وہی حال ہوگا. کوئی یہ کہے گا, کوئی یہ کہے گا, کوئی یہ کہے گا. مولوی نہیں ہوں گے, باعث اطفال ہوگا. پھر باعث اطفال سمجھتے ہیں نا بچے کس طرح وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس سے, تو وہی حال ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو, ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں ہے. موٹر سائیکل پہ بیٹھو تو سپیڈ آپ کے ہاتھ میں ہے, گاڑی میں بیٹھو تو سپیڈ آپ کے پاؤں میں ہے. آپ نے جتنا ایکسیلیٹر دبانا ہے اتنی وہ چلنی ہے, اور جتنا بریک کا استعمال کرنا ہے اتنا وہ رکنی ہے. لیکن چلانا کہاں ہے, روکنا کہاں ہے, یہ آپ پر ڈیسائیڈ کر رہا ہے. تو آپ نے کہاں کہاں تک راستہ دینا ہے عوام کو, اور کہاں کہاں تک نہیں چلانا, یہ آپ پر انحصار کرے گا. میں تو جو ہے نا اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں, بندہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ میں نے کہاں تک چلنا ہے, کس جگہ تک چلنا ہے, اور کس جیسا چل کے میں اس معاملے کو آگے لے جاؤں گا. وقتاً فوقتاً علماء کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. ملکی معاملات پہ, قومی معاملات پہ, شرعی امور پہ علماء کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. وقتاً فوقتاً یکجہت ہو جانا چاہیے, اکٹھی شکل میں ایک صف میں عوام کے سامنے آنا چاہیے. عوام علماء کی ظاہری صفوں کا اتحاد دیکھ کے اچھا تاثر لیتے ہیں. ان کے اور میرے دل ملے ہوئے ہیں, میں ڈی اے خان میں ہوں یا یہاں ہیں, ہم اتحاد میں تو ہیں, لیکن جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بازو سے بازو ملا کے ٹھہریں گے نا, وہ تاثر میرے دلی تعلق سے عوام میں زیادہ ہوگا. دیکھو سب ہی کی لین کھڑے ہوتے ہیں, سارے ہاتھ پا کے کھڑے. تو ملکی امور پہ, قومی امور پہ, ملی امور پہ, اس طرح شرعی امور پہ یا سیاسی امور پہ مشترکہ جہت میں ہمیں ایک لائن میں ٹھہرنا بھی چاہیے. عوام میں تاثر بہت اچھا جائے گا, اور ہمیں اس پر اکٹھا ہونا چاہیے. اچھی بات ہے. مشترکہ مفاد, دیکھو جب بندہ اکٹھا ہوتا ہے نا تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مشترکات کیا ہے, مشترکات پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا دوسرے سے اختلاف 100% ہو نہ ہو, یا 100% ہو یا 100% نہ ہو. تھوڑا ہوگا, تھوڑا نہیں ہوگا. تو ہم کیا کریں, خذ ما صفا ودع ما قدر کہتے ہیں نا, اچھا لے لو باقی چیز چھوڑ دو. تو مشترکات پہ اکٹھے ہو جاؤ, مشترک چیزوں پہ بندہ اکٹھا ہو جائے, یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ ابن عساکر میں, جسے تاریخ مدینہ دمشق کہتے ہیں, میرے پاس تو 37 جلدوں میں ہو سکتا ہے, پتہ نہیں اس سے بھی بڑے جلدوں میں ہو. اس میں آپ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسن نے صلح کو اس انداز میں کی. آپ پڑھیے حاشیہ صحیح بخاری کتاب الصلح, باب ان ابنی ھذا سید, اس کے تحت جو امام احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ لکھا ہے کہ ولا ذلت ولا لعلت ولا لوجہ ولا لامت, یعنی حضرت حسن کسی بزدلی کی بنیاد پہ صلح نہیں کر رہے تھے, کسی خاص وجہ کی بنیاد پہ صلح نہیں, بلکہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اتحاد چاہتے تھے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنی رائے کا اظہار کریں, اپنی رائے دوسرے پہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. ہو سکتا ہے جو بات آپ کی ہو اور جہاں آپ کی نظر نہ پہنچ رہی ہو, آپ کی دوسرے بھائی کی وہاں نظر پہنچ رہی ہو.